ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم آمنت بالله صدق الله المولان العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے غالباً آج 13ویں نشست لے کر ہم آپ کے روبرو ہوئے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کیا ہے۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ صلح حدیبیہ کیسے ٹوٹا اور کس نے توڑا۔ اس سلسلے میں ہم 2 قبیلے کا ذکر کریں گے یا 3 قبیلے کا ذکر کریں گے، اور 3 قبیلے کے ذکر میں تیسرا نام یا چوتھا نام ان کا بھی رہے گا جو ان تینوں قبیلوں میں سے کسی کے حلیف تھے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ قبیلے بنی الخضرمی کا ایک شخص جس کا نام مالک بن عباد تھا، وہ اسود بن رزن الدیلی البکری کا حلیف تھا، اور یہ اسود بن رزن الدیلی البکری یہ قبیلے بنو بکر کے اشراف میں سے تھے، ان کے بزرگوں میں سے تھے، ان کے اکابر میں سے تھے۔ سب سے پہلے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ کفار قریش، کفار مکہ کے معاہدے کے ساتھ قبیلے بنو بکر تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کے ساتھ قبیلے بنو خزاعہ تھے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ تو یہ مالک بن عباد تجارت کی غرض سے اپنے وطن سے نکلا اور قبیلے بنو خزاعہ کے قافلے میں پہنچ کر، ان کے علاقے میں پہنچ کر ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا، ان کے کچھ افراد کو بیجا قتل کر دیا۔ تو قبیلے بنو بکر جو کفار قریش کے ساتھ تھے، ان کو جب یہ دکھنے میں آیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی موقع بہت غنیمت سمجھا اور کہا کہ یہ تو معاہدے میں ہے، معاہدے کے بہت پابند ہے۔ کون؟ یعنی قبیلے بنو خزاعہ، یہ تو کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس موقع کو دیکھتے ہوئے قبیلے بنو خزاعہ نے، قبیلے بنو بکر نے قبیلے بنو خزاعہ کے کچھ افراد کو ان لوگوں نے بھی قتل کر دیا۔ حالانکہ معاہدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 10 سال تک خون خرابہ نہیں ہوگا، 10 سال ہر قبیلہ ایک دوسرے کو انگلی اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور کوئی بھی قبیلہ ایک دوسرے کا نقصان نہیں کرے گا، یہ معاہدہ تھا۔ لیکن وہ قبیلے بنو بکر جو کفار قریش کے ساتھ تھے، انہوں نے معاہدہ اس طور پہ توڑا کہ اس موقع پر قبیلے بنو خزاعہ کے کچھ افراد کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے قبیلے بنو خزاعہ نے یہ دیکھا کہ ارے یہ کیا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا ان لوگوں کا کہ 10 سال تک کچھ بھی نہیں ہوگا، ان لوگوں نے ایسا کیا۔ تو 2 قبیلے نے مل کر قبیلے بنو خزاعہ کو روندنے کی کوشش کی، جو قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو قبیلے بنو خزاعہ کے کچھ افراد کو یہ بڑا ناگوار گزرا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو ان لوگوں نے بھی اسود بن رزن الدیلی البکری کے بچوں کو انہوں نے مار ڈالا۔ کہ غصہ غصی میں یہ حالت ہو گئے۔ لیکن معاہدہ کو کس نے توڑا؟ معاہدے کو توڑا قبیلے بنو بکر نے۔
جو کفار قریش کے ساتھ تھے۔ یہ میں تاریخ جو بتا رہا ہوں یہ تاریخ کی کتاب ہے امام ابن اسیر کی، جن کی کتاب ہے الکامل فی التاریخ، جلد 2، صفحہ نمبر 116 اور 117 کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا دونوں نے مل کر، اب یہ دونوں قبیلے کی بات نہ رہی، اب بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے، لیکن جب توڑ دیا قبیلے بنو بکر نے معاہدے کو، تو قبیلے بنو خزاعہ کے جو بڑے افراد تھے ان میں سے ایک سالم بن عمر کچھ افراد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے محبت گریہ وزاری کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا۔ دیکھیے انداز تکلم دیکھیے، کہا یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الاطلدا، اے میرے مولا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا واسطہ دے کر وہ حلف اور عہد و پیمان یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے بزرگوں کے درمیان وراثتی طور پر چلا آ رہا ہے، آج سے نہیں بہت دن سے چلا آ رہا ہے، یعنی جناب حضرت عبد المطلب کے دور سے ہی ان کے ساتھ دوستانہ رویہ چلا آ رہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں فوالدن کننا وکنت ولدن ثمت اسلمنا فلم ننزع یدا، اس وقت یہ حلف ہوا تھا جب ہم بڑے تھے اور آپ بچے تھے۔ یا رسول اللہ یہ دوستانہ رویہ اس وقت اختیار کیا گیا تھا کہ جب ہم بڑے تھے اور آپ بچے تھے، اب ہم اسلام لے آئے لیکن ہم نے اس عہد کو آج تک نہیں چھوڑا۔ فَانْصُرْ رسول اللہ نصرا اعتدا وَادْعُ عباد اللہ یأتوا مددا، یا رسول اللہ آپ ہماری مدد پوری مضبوطی کے ساتھ نہایت ہی مستعدی کے ساتھ کیجیے، اور اللہ کے بندوں کو بلائیے، وہ مدد کے واسطے آپ کے پاس فوراً حاضر ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں فیہم رسول اللہ قد تجرد ابیض مثل البدر تنمی صعدا، اللہ کے بندوں میں اللہ کے رسول وہ ہیں جیسا کوئی نہیں، جو 14ویں رات کے چاند کی طرح بلند اور منور ہے۔ پھر کہتے ہیں ان سیم خسفا وجہہ تغبدا فی فیلق کالبحر یجری مزبدا، اگر اس کے معاملات میں ظلم و ستم روا رکھا جائے تو لوگوں کی مجلس میں ان کا چہرہ مارے غصہ کے ایسا متغیر ہو جاتا ہے جیسے سمندر جوش مارے بہہ رہا ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ان کے معاملات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں ظلم و ستم اگر رکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ ظلم و ستم کو برداشت نہیں کرتے، آپ اس کے خلاف ہیں، آپ ظلم و ستم کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو روا رکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس کو جاری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ پیغام آپ لے کر آئے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں ان قریشا اخلفوک الموعد ونقضوا میثاقک المؤکد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش نے آپ کے عہد و پیمان کے خلاف کیا ہے، جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اس کے خلاف انہوں نے کیا، انہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور آپ کی باتوں کا ذرہ برابر خیال نہیں کیا، جو میثاق قول و قرار آپ سے بڑی تاکید کے ساتھ کیے تھے انہوں نے توڑ دیا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَجَعَلُونِي فِي كَدَائِي رَصَدًا وَزَعَمُوا أَن لَسْتُ أَدْعُو أَحَدًا، اور وہ لوگ مکہ کی پہاڑی میں میری طاق میں بیٹھے ہیں، یعنی بنو قبیلہ خزاعہ کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ بنو قبیلہ خزاعہ جو آپ کے حلیف ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے ہر خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غم میں ہر کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ماننے والوں کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ماننے والوں میں ہیں یا رسول اللہ،
ان کی جان پہ بن آئی ہے، ان کو مارنے کے لیے لوگ پہاڑی میں تاک لگائے بیٹھے ہیں، آپ نے عریضہ پیش کی، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی شخص کو نہیں پکاروں گا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَهُمْ أَضَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدًا هُمْ بَيِّتُونَ بِالْوَتِيرِ حُجَّدًا، اور وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں بھی بہت تھوڑے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ایسا تنگ کیا کہ ہم وتیر میں بھی رات بھر بیدار اور دعائیں مانگتے رہے۔ یا رسول اللہ، ہم اپنے گھر میں بھی رات بھر بیدار رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ یا رسول اللہ، ان کے ظلم و ستم سے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان کی بیجا قتل روی سے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ بیجا ہمیں ستا رہے ہیں، بیجا ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ میری مدد فرمائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کا خیال انہوں نے نہیں کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَقَتَّلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدًا، یا رسول اللہ، انہوں نے ہمیں ایسی حالت میں قتل کیا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں، ہم میں سے کوئی رکوع میں تھا، کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں، ہم میں سے کوئی سجدے میں تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم میں سے کوئی قیام میں تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ، ہمیں ذکر الہی کے عالم میں قتل کیا گیا، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائی۔ یہ انہوں نے عریضہ پیش کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا، اے عمر بن سالم، یقیناً تمہاری مدد کی جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، یقیناً تمہاری مدد کی جائے گی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں ایک عنان انہیں نظر آیا اور فرمایا، بے شک اس ابر سے بنی نصر بن کعب کی مدد کی بارش کا اشارہ ہو رہا ہے۔ رب نے مدد کا اشارہ دے دیا کہ اے میرے محبوب، آپ نے معاہدہ ان کے ساتھ کیا تھا، محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تاکہ ملک میں شانتی پھیلا رہے، امن و سکون پھیلا رہے، لوگ عزت کی زندگی گزار سکیں، محبت کی زندگی گزار سکے، رسپیکٹ کی زندگی گزار سکے۔ یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کے معاہدے کا خیال نہیں کیا، اس لیے اللہ کی جانب سے اشارہ ہو رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ معاہدے کا کنڈیشن ہوا کہ معاہدہ توڑنے والے میں قبیلہ بنی الخضرمی کا ایک شخص مالک بن عباد، حالانکہ وہ معاہدے کے ساتھ تو نہیں تھا، لیکن وہ قبیلہ بنو بکر کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر کے قبیلہ بنو خزاعہ کے افراد کو قتل کیا۔ وہ قبیلہ بنو خزاعہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں تھے۔ اب ذرا آپ ہم کو بتائیں، آج کا کوئی شخص اگر یہ وعدہ کرے کہ ہم 2 سال یا 3 سال ہم آپ سے قتل و غارت کا معاملہ نہیں رکھیں گے، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، کوئی بھی ملک کا کوئی بھی حکمراں ہو اور اس کے ملک کے کچھ فوجی کو قتل کر دے، کچھ افراد کو قتل کر دے، تو کیا وہ ملک کا جو گورنمنٹ ہے وہ منہ تاکتے رہے گا؟ کیا جواب نہیں دے گا؟ وہ معاہدے کا اس نے لاج نہیں رکھا۔ میں زیادہ کھل کر کے بات نہیں کرنا چاہتا، بس اشارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ملک کا گورنمنٹ جو ہوتا ہے، ہر حکمراں اپنے ملک کی حفاظت چاہتا ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی بیجا قتل و غارت کو عام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے امن کو بھنگ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے جواب میں یہ بھی حملہ دیں گے۔ وہی ہوا۔ بہرکیف کسی بھی احکام کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک اس کے پس منظر کو آپ نہیں سمجھیں گے، کسی احکام کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی نشست میں بھی ہم ایک معاہدہ لے کر کے ہم حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آیت کریمہ کی طرف ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے آئیں گے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔